شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول کے گھر اللہ کے فضل و کرم سے 606 عیسوی بمطابق 20 جمادی الثانی 18 دسمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹی عطا کی، جس کو آپ نے تمام عورتوں کا سردار قرار دیا اور اللہ نے فاطمہ کے نام سے نواز دیا، یعنی دوزخ کی آگ سے بچانے والی۔ اس وقت عرب میں رواج تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی دائیا کو دے دیا جاتا تھا تاکہ وہ دودھ پلائے، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ الزہرا سے پیار تھا کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پیاری بیٹی کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دودھ پلایا اور اپنے ساتھ رکھا۔ بی بی فاطمہ سارا دن اپنی ماں خدیجہ اور اپنے بابا محمد کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرنے جایا کرتے تھے تو گھر میں بی بی فاطمہ آپ کو یاد کیا کرتی تھی اور اپنی والدہ سے پوچھتی تھی، میرے بابا محمد کب آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا یہ عالم تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا جب بھی آتی تو آپ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ پوچھتی، اے اللہ کے محبوب، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے احترام کے لیے کیوں اٹھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا دل ہے، اور اس کی نسل سے اللہ میرے دین کو فروانی بخشے گا، میری نسل کو قائم رکھے گا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا میں کھانا لے کر جاتی تھی تو بی بی فاطمہ بھی کہتی تھی، ماں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گی۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کہتی تھی، فاطمہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور یہ پہاڑ بہت بلند ہے۔ بی بی فاطمہ جب 5 سال کو پہنچی تو اللہ نے اپنے محبوب پر پہلی وحی نازل کی۔ آپ پر جو وحی جب نازل ہوتی آپ گھر آ کر تذکرہ کیا کرتے تھے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے وہ الفاظ جو اللہ سے ان کو ملے تھے ان کو یاد کر کے اس وقت کے جو بچے تھے ان کو فخر سے سنایا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام سنایا تو عرب کے تمام لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کی توہین کرنے لگے، آپ کو پتھر مارنے لگے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ملکہ عرب تھی، عرب کی امیر عورتوں میں سے تھی۔ سینکڑوں لوگ آپ کے مقروض تھے جو آپ سے قرض لے کر تجارت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو محمد پر ایمان لائے گا میں ان پر قرض معاف کر دوں گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کافی لوگوں نے اس لیے اسلام قبول کیا تاکہ ان کا قرضہ معاف ہو سکے، یہاں تک بی بی کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پوری دولت ختم ہو گئی لیکن عرب کی دشمنی ختم نہ ہوئی۔ بی بی زہرا اپنے بابا کے لیے زمانے کا بغض دیکھتی رہی اور وقت گزرتا گیا۔ عرب کے لوگ نے ابو طالب کے گھرانے سے بائیکاٹ کر لیا۔ جب کبھی محمد کا حوصلہ پست ہوتا تو بی بی زہرا حضرت محمد کے پاس جاتی اور کہتی، بابا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 3 سال کے عرصے میں مال بھیڑ اور جو اناج تھا سب ختم ہو گیا۔ وہ وقت محمد کے گھرانے پر بہت سخت تھے، بچے بھوک سے روتے تھے، کبھی کھا کر سو جاتے تھے تو کبھی پتے کھاتے تھے تو کبھی بھوکے ہی سو جاتے تھے، لیکن کوئی بھی ابو طالب کے گھرانے کو اناج تک نہیں دیتا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے تو بہت ہی غم زدہ ہوتے، تو بی بی ان کے پاس آ کر کہتی، بابا میں اللہ کے دین کے لیے بھوکھی رہ کر خوش ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے اس بھوک کا اجر اللہ عطا کرے گا۔ جب بی بی فاطمہ کا سب ایمان دیکھتے تھے تو سب کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ معطا بن حبی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خود کو اللہ کا رسول کہتے ہو، کوئی ایسی چیز بتاؤ، اگر وہ سچ ہوئی تو ہم ساری سختیاں ہٹا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو معاہدہ ہو چکا تھا جا کر دیکھو، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام جو لکھا ہے وہ باقی ہے۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور عرب کے تمام سردار صندوق کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ اس وقت 5 لوگ ایمان لے آئے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب نے کہا، نہیں یہ جادو ہے۔ بہرحال جو سختیاں تھیں وہ ہٹا دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ لوگوں میں رہنے لگے۔ اس واقعے کا 6 ماہ بعد ابو طالب علیہ السلام وفات پا گئے۔ ابھی بی بی اپنے بابا کے ساتھ لوگوں کے طعنے سن ہی رہی تھی کہ ابو طالب کی وفات کے بعد 3 دن بی بی خدیجہ الکبریٰ مسلسل بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئی۔ اللہ کے محبوب نے اس سال کو دکھ کا سال قرار دیا۔ اسی طرح دن بدن اہل مکہ محمد اور ان کے گھر والوں پر ظلم کرتے رہے، کبھی بی بی پر ہنستے، کبھی علی پر ہنستے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تو کبھی کچرا پھینکتے۔ آپ کا معجزات دکھائے مگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا، آپ کو جادوگر کے طعنے دیتے تھے۔ جب لوگوں نے اللہ کے نبی کو قتل کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی نے اپنی جگہ مولا علی کو لوگوں کی امانتیں دے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ کفار کے لوگ جب مولا علی کو دیکھتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور جب صبح ہوئی حضرت علی علیہ السلام لوگوں کو تمام امانتیں واپس کر کے بی بی فاطمہ الزہرا کو لے کر مدینے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب مدینے پہنچے تو حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے ہجرت کی ہے تو کیوں نہ ہم یہ دن گننا شروع کر دیں۔ تو یوں ہجری سال کا آغاز ہوا۔ تب سے لے کر آج تک مسلمان ہجری سال کو یاد کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ والوں نے دشمنی نہ چھوڑی اور جنگ شروع کی۔ مکہ والوں نے حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی۔ اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ مکہ والوں کے پاس لاتعداد لوگ اور ساز و سامان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 313 مسلمان تھے، لیکن اللہ کے کرم سے امام علی کی تلوار اور حضرت حمزہ رسول اللہ کے چاچا کی تلوار اللہ کے رسول کی بیٹی کے لیے بار بار رشتے آ رہے تھے۔ امیر سے امیر تر بی بی زہرا سے شادی کو خواہش رکھتے تھے۔ اللہ سے عشق کرنے والے دنیا کی دولت سے عشق نہیں کرتے۔ تو حضرت علی پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی جوتی، یہاں تک ایک گھر بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب کو روح زمین پر امام علی سے پیارا کوئی نہ تھا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ محمد تم اپنی بیٹی کی شادی علی سے کر دو، لیکن دنیا کو امام علی کا مرتبہ بتانے کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ سب کے سامنے آشنا کرے گا۔ حضرت محمد نے کہا، آج رات فاطمہ دعا کریں گی اور جہاں فاطمہ کہیں گی وہیں اللہ کی مرضی ہوگی، اور آسمان سے ایک تارا آ کے ایک جگہ رکے گا، اس سے فاطمہ کی شادی کر دوں گا۔ بی بی فاطمہ نے عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ کہا تو ایک تارا آسمان پر ظاہر ہوا۔
پھر بی بی نے الحمدللہ الحمدللہ کہا، جو کہ 33 مرتبہ پڑھا تو تارا چلنا شروع ہوا۔ چلتے چلتے امام علی کے پاس آیا تو بی بی نے سبحان اللہ کا ورد 33 مرتبہ کیا۔ یوں اصحاب میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا تو آپ نے بی بی فاطمہ کی شادی امام علی سے کر دی، اور اس ذکر کو تسبیح زہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بی بی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس لیے بی بی فاطمہ کو مسجد نبوی کے ساتھ گھر بنوایا اور دروازہ مسجد نبوی کے اندر رکھا۔ آپ ساری رات عبادت کرتی تھیں، اور جب فجر کا وقت ہوتا تو کہتی، اے اللہ، تو نے رات کو اتنا چھوٹا بنا دیا کہ تیری اس بندی فاطمہ کا ایک سجدہ شکر ختم نہیں ہوتا۔ آپ کی فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ ایک رات آپ کو سخت بخار تھا۔ مولا علی تمام رات آپ کا خیال کرتے رہے۔ فجر کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نماز کے لیے گئے تو بی بی فاطمہ الزہرا سردی میں نماز پڑھنے لگی اور نماز کے بعد چکی پیسنے لگی۔ امام علی نے کہا، اے فاطمہ، تم بیمار ہو اور نماز کے بعد اب چکی پیس رہی ہو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا، یا علی، میری عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے اور یہ چکی پیسنا آپ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے پوچھا، بی بی، 40 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے 1 اونٹ، لیکن اگر میرے پاس ہوں تو سب کے سب اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ آپ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھتی تھی، جو کچھ بھی ہوتا تھا اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتی تھی، یہاں تک گھر میں 3 دن کھانے تک کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ کی سیرت اخلاق کا نور اتنا تھا، جو بھی آپ سے ملتا وہ آپ کا ہو جاتا۔ عرب کی شہزادی فضہ نے اپنا تخت و تاج چھوڑ کر آپ کے پاس آئی۔ جب آپ کی زیارت کی، آپ کے اخلاق کے نور کو دیکھا تو وہ اپنے گھر اور عیش کو چھوڑ کر آپ کے در کی کنیز بن گئی۔ آپ کی اور آپ کی اولاد کی خدمت کرتی رہی۔ آپ کی کنیز فضہ سے جو بھی بات کرتا تو وہ قرآن میں سے کسی آیت کو سنا کر جواب دیا کرتی تھی۔ اللہ نے آپ کو 15 رمضان 3 ہجری میں پہلا بیٹا عطا کیا، جس کا نام اللہ کے محبوب نے حسن رکھا، اور 3 شعبان 4 ہجری کو اللہ نے آپ کو ایک اور بیٹا عطا کیا، جس کا نام اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رکھا، اور 4 شعبان 5 ہجری کو بی بی زینب کو عطا کیا، اور 18 ربیع الاول 18 ہجری کو بی بی ام کلثوم کو عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وقت ملتا آپ امام علی کے گھر آتے اور بی بی کے ساتھ کھانا کھاتے۔ بار بار امام علی اور بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے بتاتے کہ یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اولاد، یہ ہے میری عطرت، ان سے پیار کرنا، ان کا احترام کرنا۔ جس نے فاطمہ علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو اپنے پاس بلا کر وصیت کرتے ہیں، اے علی، میرے بعد میری امت تم پر ستم ڈھائے گی، تم صبر کرنا۔ جہاں دنیا دار دنیا اختیار کریں تم دین اختیار کر لینا۔ آپ کی رحلت کے بعد جیسے لوگ اس اہل بیت کو بھول گئے، بی فاطمہ اور مولا علی گھر جا جا کر کہتے رہے، کیا تم غدیر کو بھول گئے؟ کیا تم میرے بابا کی وصیت کو بھول گئے، جس نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ کیا تم بھول گئے رسول اللہ کو علی پیارے تھے؟ بس لوگوں نے دنیا کو ترجیح دے کر اہل بیت کو بھول گئے، یہاں تک لوگ امام علی سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا
گھر تک نہیں آتے تھے۔ وہ علی جس سے رسول اللہ پیار کیا کرتے تھے، مدینے میں وہ علی جس کو سلام کرتے تھے، لوگ سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے۔ جنگ خیبر کے فتح کے بعد رسول اللہ کو وہاں کے لوگوں نے حضرت محمد کو جاگیر دی، جس کو باغ فدق کہا جاتا ہے، جس میں کھجوروں کے باغات تھے، جس کی سالانہ آمدن تقریباً 40 لاکھ دینار تھی۔ اللہ کے محبوب نے یہ باغات بی بی فاطمہ کے نام پر تحریر کر دیے۔ جو معاوضہ وہاں سے آتا بی بی فاطمہ عرب کے مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کرتی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس باغ کو اپنا حق اور امام علیہ السلام وقت کے حاکم کے پاس گئے اور کہا کہ یہ باغات اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیے ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں کہ یہ باپ کی دی چیز بیٹی سے چھین لے۔ تو وقت کے حاکم نے کہا کہ بنت رسول سے کہو اپنے دلائل پیش کریں۔ بی بی کے گھر 2 دروازے تھے، ایک مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، دوسرا باہر کی طرف۔ بی بی فاطمہ نے جو باہر کی طرف دروازہ کھلتا تھا اس سے ہو کر جہاں عام لوگ آتے تھے وہاں سے مسجد نبوی میں داخل ہوئی، تاکہ یہ ہر عام و خاص دیکھ لے کہ بنت رسول دربار میں جا کر اپنا حق طلب کر رہی ہیں۔ بی بی فاطمہ تزارہ دربار میں آ کر کہتی ہیں کہ میں بنت رسول اللہ ہوں، میرے بابا فرماتے تھے کہ میں تمام عورتوں سے افضل ہوں اور جنت میں تمام عورتوں کی سردار بنوں گی۔ جب میں آتی تھی میرے بابا محمد کھڑے ہو جاتے تھے اور میرا استقبال کرتے تھے، میرا ماتھا چوما کرتے تھے، اور آج میں اپنا حق لینے آئی ہوں۔ تو وقت کے حاکم نے کہا کون سا حق؟ پیغمبروں کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بی بی زہرا نے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے بابا محمد قرآن سے ناواقف تھے؟ قرآن میں ہے کہ باپ کا مال بیٹی کا حق ہوتا ہے، اس کی اولاد کا حق ہوتا ہے۔ کیا داؤد کا وارث سلیمان نہیں تھا؟ یہ کہہ کے بی بی نے وہ سند پیش کی جس میں رسول اللہ نے مہر لگائی تھی کہ یہ باغ فاطمہ کا ہے۔ وقت کے حاکم نے سند کے گواہ مانگے۔ بی بی کہتی ہیں میں معصوم ہوں، میں بنت رسول اللہ ہوں، کیا تم مجھ سے گواہ طلب کرو گے؟ اگر گواہ چاہتے ہو تو علی ابن طالب اللہ کے رسول کے بعد سچے ہیں۔ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، اور یہ حسن حسین میرے گواہ ہیں، جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بچے اور تمہارا شوہر اور یہ تمہاری کنیز ہے، اس میں سے ہم کسی کی گواہی نہیں مانتے۔ وہ سند کو لے کر پھاڑ دیتا ہے۔ بس بی بی زہرا اپنے بابا کی پھٹی سند کو چنتی ہیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں اے اللہ گواہ رہنا، تیرے رسول کی بیٹی کو دنیا والوں نے کس طرح اجر رسالت دیا ہے۔ میں روز محشر اس پھٹی ہوئی سند کے ساتھ آؤں گی، وہاں میرا بابا تیرا رسول گواہ ہوگا۔ اور رو کر دربار سے چلی گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ زمین پر بیٹھتی ہیں، کئی بار اٹھتی ہیں، کئی بار بیٹھتی ہیں، بس وقت گزرتا گیا، ستم بڑھتے رہے، حل پر بنت رسول روتی رہی، لوگ پریشان ہو گئے کہ سارا دن رونے کی آواز آتی رہتی ہے، اس سے ہمارے گھروں اور کاروبار میں اثر پڑتا ہے۔ امام علی کے پاس آئے اور کہا اپنی بیوی سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، اس کے رونے کی آواز سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ امام علی روتے رہے اور بی بی کے پاس آئے کہ کل تم میرے ساتھ چلو، میں جنت و بقیع میں ایک حجرہ بناتا ہوں، اس میں بیٹھ کر تم اپنے بابا کو جی بھر کے یاد کر کے رونا۔ اس جگہ کا نام بیت الحزن رکھا گیا۔ بی بی فاطمہ صبح اپنے بچوں کو لے کر جاتی اور روتی، اور شام ہوتی تو گھر آ جاتی۔ بس امام علی سے بیعت کے لیے لوگ آگ لے کر آئے بی بی فاطمہ کے گھر اور کہا علی کو باہر نکالو ورنہ اس گھر کو جلاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ دروازے تک آئی اور فرماتی ہیں کہ بھول گئے ہو یہ وہی دروازہ ہے جہاں اللہ کے محبوب دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ ہے میری اہل بیت۔ کیا تم اس گھر کی شان کو بھول گئے؟ کیا تم نہیں جانتے یہ گھر کس کا ہے؟ اتنی دیر میں کوئی ظالم گھر کو آگ لگا دیتا ہے اور دروازے سے زور سے لات مارتا ہے اور اس کا پہلو
شکستہ ہو گیا، عرش تڑپنے لگا، زمین رونے لگی۔ بی بی فاطمہ فریاد کرتی رہی، بابا دیکھ تیری امت کیا کر رہی ہے۔ بی بی کی توہین ہوتی رہی، امام علی کی توہین ہوتی رہی، اہل بیت کی توہین ہوتی رہی۔ ہر قدم قدم پر امام علی رسول کی وہ حدیث کو یاد کرتے رہے کہ اے علی میرے دین کی حفاظت کرنا، تلوار میان میں رکھنا، کسی سے جھگڑا نہ کرنا، صبر کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد لوگ کہنے لگیں رسول نے آنکھیں کیا بند کی، مسلمان کے خون کا پیاسا بن گیا۔ اہل بیت کی توہین پر بی بی روتی رہی، اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی، اے اللہ میرے بابا کے بعد جتنے مصائب میرے بابا کی امت نے مجھ پر ڈھائے، اگر وہ کالی راتوں پر آتے تو کالی راتیں سفید دن میں بدل جاتی، اور اگر وہ دن پر آتے تو دن راتوں میں بدل جاتے۔ بس پسلیوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن آپ نے بچوں سے کہا کہ جاؤ اپنے نانا کے روضے پر جاؤ، اور امام علی کو طلب کیا اور وصیت کی، یا علی اگر زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو روز محشر میرے بابا سے کوئی شکایت نہ کرنا، اور میں غسل و دفن و کفن رات کو دینا اور جنازہ رات کی تاریخ میں اٹھانا، اور جس نے مجھے دکھ دیے ہیں اس کو میرے جنازے میں شریک نہ کرنا، میں روز محشر اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ وصیت کے بعد بی بی فاطمہ نے کہا میں چند لمحات اکیلا رہنا چاہتی ہوں، اپنے خالق کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ جب تک اللہ کے ذکر کی آواز آتی رہی سمجھ لینا فاطمہ دارالفنا میں ہے، جب آواز آنا ختم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ دارالبقا کی طرف کوچ کر گئی۔ بس پھر تھوڑی دیر بعد آواز کا رکنا تھا کہ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ امام علی کبھی بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، روتے تھے اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، فاطمہ کے بعد اکیلا ہو گیا ہوں۔ نبی کی بیٹی کو امام نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دیا، بی بی کی وصیت کے مطابق کسی کو اطلاع نہ کی، اور رات کی تاریخ میں تدفین کر جنت و بقیع میں تدفین کیا۔ کوئی کہتا ہے شاید علی اپنے گھر میں تدفین کیا، کسی نے کہا کہ بیت الحسن میں ہے۔ آج تک کوئی معلوم نہ کر سکا کہ اللہ کے رسول کی مظلوم بیٹی کی قبر کہاں ہے، اور یوں اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے ناراض ہو کر بابا سے جا ملی۔